محمد صلی اللہ رسول کریم ایک پیر صاحب آدمی کو تعویذ دیتے تھے، اور تعویذ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تعویذ اثر کرے گا لیکن کالے کتے کا خیال ذہن میں نہیں لاؤ گے. اب وہ اگر آدمی نہیں بھی چاہتا پھر بھی تو کام ہو گیا تو کہتے دیکھیں ہمارے تعویذ میں طاقت نہیں ہونے کا کہ کالے کتے کا خیال کتے کو تو آ گیا تھا، میں کیا کروں. آپ کو کہا تھا کالے کتے کا خیال تو ایک وہ جو کہتا ہے گوشت کی نیت نہ ہو. وہ تو اس طرح ہے کہ سہیل صاحب آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ ہمارے گھر کے لیے گوشت کی ضرورت تھی تو قربانی کی نیت ہماری نہیں ہے، لیکن ہمارا ہے کہ ایسا بیچ میں کر لیں اس کو گوشت ہمیں دے دینا. آدمی کہے کہ قربانی کی نیت میری نہیں ہے، گوشت کی نیت میری ہے، اس پر ہے بھائی. اس پر نہیں کہ دل میں خیال آ گیا گوشت تھوڑی کارکت والی بات ہوگی. کیا گوشت خیال آ گیا. ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالمتین صاحب ایک پرنسپل ہو رہے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے، اس نے کہا بیت ہو کے ہمارے سلسلے میں تو اپنے حالات سنا رہا تھا. کہا میں ایک مجلس میں تھا، حکیم سعید صاحب نے کوئی وہ مجلس منعقد کی ہوئی تھی. اس بڑے ہوٹل میں مجلس منعقد کیا کرتا تھا. کسی دینی آدمی کو کسی عام آدمی کو بلا کر تقریر کرا لیتے تھے، اسے اپنے چھوڑ کوئیوں کے کر لیتے تھے، اور اس پر کافی خرچہ، مثلاً اس پر 1 لاکھ خرچہ ہے، 10 لاکھ خرچہ ہے، لکھ لیں تو ٹیکس بھی معاف ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا اپنی تقریر میں کہ قربانی کب کی جاتی ہے، نعوذ باللہ اتنے جانور ضائع ہوتے ہیں اور گوشت بھی جو ہے اتنا گڑبڑ ہوتا ہے، اس کی جگہ یہ پیسے غریب مسکینوں کو دے دیے جائیں تو زیادہ اچھا ہو. تو مجھے تو ایسی بات سن کر میرا دماغ چکرا جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا پہلے تو متین صاحب سے کہا میرا دل چاہا کہ میں اس کو جواب دوں، لیکن میں خاموش رہ. میں نے کہا پہلے تو آپ اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑے اس پر، کیا آپ وہاں بولے کیوں نہیں. ایسی جگہ پر بولنا فرض واجب ہوتا ہے. فرض کفایہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بول پڑا تو چلو ہو گیا، میری طرف سے بتا ہو گیا. کوئی نہیں بولا سارے گناہ سارے گناہ کو سننے بڑی اچھی لگتی ہے بات، غریبوں کو دے دی جائے. اس پر میں نے پورا مضمون لکھ کر شائع کیا ہوا ہے، کتابی شکل میں بھی شائع کیا ہوا ہے اس کو. کتابی شکل اس کو شائع کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بکاری بنا کر ان کو بھیک کی شکل میں دیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بکاری بنا کر ان کو بھیک کی شکل میں دیں، اور شریعت چاہتی ہے کہ صحت مند پیشے وجود میں آئیں جن میں آدمی کام کر کے کردگی کر کے حلال روزی کی شکل میں کما کر پیسے لیں. سب سے پہلی بات کہ اس قربانی کی وجہ سے دور دراز کے دیہات کے علاقوں کو لوگوں کو روزی پہنچتی ہے کہ وہ مویشی پالتے ہیں. ورنہ شہر جو ہیں دیہات والوں کے سالوں کی کمائی کو گھنٹوں میں منٹوں میں ایسے لے لیتے ہیں. 10 سال آدمی نے زمینداری کیے، اس پہ وہیں ہل چلائے، مویشی پالے، اور بیٹے کی شادی کرنے کے لیے لگا تو زیورات کی شکل میں سراف نے 20 سال کی کمائی سے لے. یہ شہروں کا طریقہ ہے. پھر تو تھوڑی دیر میں لوٹ لیتے ہو. تو اس سے روزی جو ہے وہ بڑے شہروں سے وہ دور دراز پہاڑوں پر جاتی ہے، مویشی پالتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے مویشی پالنے کے شعبے کو ملتی ہے تحریک اور حوصلہ ملتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں. اگر یہ ان کے پاس یہ بکنے کی کوئی صورت نہ ہو تو کون پالتا ہے مویشی؟ مصیبت اپنے سر پر لیتے ہیں. ایک دفعہ میرا ملازم گائے کو دو رہا تھا، نسیم صاحب اس کے تباشے کے لیے گیا تو ذرا گائے شروع میں تھی، اور وہ شروع میں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے تو 10 منٹ لگتے ہیں. دودھ لینا تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت مشکل کام. اور حوصلہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ مویشی پالتے ہیں. تو نفسیات کا اصول ہے کہ if demand is there, the supply is there. اگر غیر کسی چیز کی مانگ ہوگی تو اس چیز کی سپلائی بھی لوگ تیار کریں گے.
ماننی ہو کہ نہیں کرے، روزی ان کو گئی۔ پھر وہاں سے یہ محنتی آدمی جا کر پہاڑوں سے خریدتا ہے، دور دراز سے جمع کر کے گاڑیوں میں لاد کر ان لوگوں کو روزی بیچی، پھر گاڑی والوں کو روزی پہنچی، پھر یہ شہر میں آتا ہے، پھر اس نے بیچا، اس کی کمائی ہوئی۔ پھر جو حرنت خیرہ میری طرح ٹوکا چھری لے کر قصاب بنا ہوا ہوتا ہے، ہاں جی، اس سے ذبح کیا، اس کو پیسے ملے، ہاں جی۔ کھال جو تھی وہ بکی، مدرسے کو دیا آپ نے یا وہ کیا، اس کے پیسے ہوئے، ان کو فائدہ پہنچا۔ پھر گوشت، گوشت ہے کہ ان دنوں میں ہر آدمی اپنے قربانی کا کچھ نہ کچھ گوشت ہے، تیسرا حصہ جو ہے تو بہت کرنا ہوتا ہے، وہ ضرور جو ہے تو تقسیم کرتا ہے، ہاں جی، ضرور دیتا ہے۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک لڑکے نے کہا کہ ہماری قربانیوں کے میں نے دیکھا کہ ہمارا بکرا جو ہے تو وہ جنت میں چھلانگیں لگا رہا ہے۔ تو وہ دوسرے نے کہا کہ مجھے تو یہ خواب نظر نہیں آیا۔ تو نے کہا کہ آپ کا خبر، آپ کا بکرا فریج میں ہے کہ تقسیم میں ہوتی؟ ہمارا تو فریج میں نکلا، فریج نہیں لے گا، فریج چلانے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، اس طرح ہے کہ گوشت جو ہے یہ فولاد کا اور آئرن کا سورس ہے، اور ہر ایک آدمی کو خون میں فولاد کی ضرورت ہے تاکہ اس کا خون اس معیار پر ہو کہ بدن میں صحیح کام کرے۔ اندریا جو ہے، اندریوں میں فولاد کو جذب کرنے کے جگہ ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں ریسیپٹرز۔ وہ جتنا فولاد کم ہوتا ہے کسی آدمی کو فولاد میں ہوتا ہے، اس کو ریسیپٹر زیادہ ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو کم ہوتے ہیں، ریسیپٹر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ میڈیکل شعبے والے کہتے ہیں کہ اگر سال میں آدمی کو، غریب آدمی کو 3 دن پیٹ بھر کر گوشت مل جائے تو اس کے اندروں میں اتنے ریسیپٹر ہوتے ہیں کہ اتنا فولاد جمع کر لیتے ہیں کہ اس کے 1 سال کے لیے کافی۔ شریعت تو رحمت ہے، ہاں جی، غریب آدمی کے صحت کا اتنا بندوبست کیا ہوا، شریعت رحمت، ہاں جی، سبحان اللہ جی۔ اور ڈاکٹر نسیم صاحب کا میں نے آپ کو قصہ سناتا نا کروں۔ ڈاکٹر نسیم صاحب میرا ایک مرید ہے، اس کا گلے اور ناک گلے کا اسپیشلسٹ۔ میں نے کہا ڈاکٹر نسیم صاحب، اس دفعہ بڑی عید پر آپ کی ڈیوٹی ہے میرے ساتھ، آپ اپنی گاڑی مجھے لے جائیں گے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی عید پر میں آپ کا ڈیوٹی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کوئی جبر تو ہوتا نہیں ہمارا کہ آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ خبر اس نے کہا اس طرح کہ بڑی عید کو میں ڈیوٹی کرتا ہوں، میں بڑی عید میں ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں، کیونکہ بڑی عید کے موقع پر گوشت پھنسے ہوئے مریض آتے ہیں گلے میں، اور ان کو اسپیشلسٹ نکال سکتا ہے، عام ڈاکٹر نہیں نکال سکتا۔ اس لیے میں ڈیوٹی پر آتا ہوں، 15-20 کیسز آتے ہیں، میں خدمت کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایک عورت آ گئی، بڑی ملک کی عورت تھی، تو اس کے گلے میں گوشت پھنسا ہوا تھا، میں نے نکالا، اور میں نے اسے کہا کہ اب خیال ہو گئی پورے خوراک کہ بڑی بھی گوشت کے کھانے والی میرا احتیاط کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کر سکے بچیا، ہم تو گوشت ایک عید کو اور دوسری عید کو دیکھتے ہیں سارا سال، اس لیے ہمیں کوئی کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایک عید کو اور دوسری عید کو گوشت دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے بھائی، شریعت کی اتنی حکمتیں ہیں کہ وہ ہم اور آپ جان ہی نہیں سکتے، یعنی اتنی رحمتیں ہیں وہ ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مقرر کیا۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے قرآن مجید پر کام کیا، اور ان کی رپورٹ ہے کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی اس بات پر کہ قرآن پاک جو ہدایت کی کتاب ہے، ایک آدمی کے کھانے پینے، لباس، کپڑے سے لے کر آئین قانون تک کی ساری زندگی پر باز کر رہا ہے، اور باز کرنے کے بعد ان کو جو ہے تو اصول قوانین دے رہا ہے۔ یعنی اتنی اہم اور مشکل کتاب ہے جو اتنے مشکل مضامین کو لے کر بیان کر رہی ہے۔
اور اس کتاب میں ایسے عجیب چیزیں ہیں جنہیں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. تو اس نے پھر کیا ہوا ہے کہ فلانی صورت میں جو ہے تو رحمت جو ہے تو مثلا 10 دفعہ آیا ہوا ہے تو عذاب بھی 10 دفعہ آیا ہوا ہے. اور فلانی صورت میں جو ہے جتنا 10 دفعہ آیا ہوا ہے تو جہنم بھی 10 دفعہ آیا ہوا ہے. فلانی صورت میں جو ہے تو اس کا کئی باتیں اس نے کی کہ وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 الفاظ ہیں. 19 الفاظ ہیں. 19 جو ہے تو ایک سمبولک ڈیجٹ ہے قرآن پاک کا. الفاظ جو صورتوں میں آتے ہیں نا، یا 19 ہوں گے، یا 19 ضرب 2 38 ہوں گے، یا 19 ضرب 3 ستامن ہوں گے. اس پر سارا قرآن مجید اس پر ارینج ہے. تو اس نے لکھا کہ وہ اس کو جو ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن پاک نے جب جہاں بھی تذکرہ کیا ہے اس نے تذکرہ کیا ہے قوم لوط کا ہوا ہے، قوم لوط کا ہوا ہے. لیکن سورہ واقعہ میں قرآن نے کہا اخوان لوط کا ہوا. اگر یہاں پر قوم لوط ہو اور پہلا لفظ کاف ہو تو کاف کی جو تعداد آئی ہے وہ 19 ضرب 2 یا 19 سے زیادہ ہو رہی ہے. یہاں اگر اخوان لوط لگائے تو وہاں کاف لگا سکتے ہیں، اور یہاں قوم لوط لگائے تو وہاں کے کاف کو ہٹانا پڑے گا. تو لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے تو ہیں 114 صورتیں ہیں. 114 19 پر تقسیم کرو کتنا ہوا؟ 4 6 ضرب 19 114 6 ضرب 19. اور جو ہے تو قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر صورت میں پڑھنا چاہیے، ہر صورت بسم اللہ پڑھنا چاہیے نا. تو 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 19 ضرب 6 ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر جو ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو 114 وہ ہر صورت پر بسم اللہ ہو اور یہ بسم اللہ شامل کرے تو 15 اور 19 کی تعداد گڑبڑ ہو رہی ہے. تو ایسے ساری صورتوں پر بسم اللہ ہے، سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں. اس بسم اللہ کو شامل کرو 114 اور سورہ توبہ پر لگاؤ 15. وہ جو سمبولک ڈیجٹ ہے that is not satisfied. اس کا وہ نہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے پوری، اس کو بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ وہ ہے یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو مجھے اتنی یاداشت کرے گی. تو اس آدمی نے کہا ہے کہ میری عقل جو ہے چکرا گئی اور میری سوچ جو ہے وہ جو ہے تو پتلا گئی اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں جو ہے تو ایسی زبردست جو ہے تو ڈیجیٹل ارینجمنٹ ہو اس طرح سے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز آئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے گا. تو our and your Quran has defeated the artificial intelligence. کہ قرآن نے آرٹیفیشل کو شکست دے کر اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کا جواب آپ کے آرٹیفیشل اور اس بات کا جواب لائے. تو یہ باتیں نماز 9 بجے ہے. تو یہ آج کل کے دانشور قربانی پر اعتراض، حج پر اعتراض کہ میں نے غریبوں کو پیسے دیے. اگر آپ نے غریبوں کو پیسے دیے پھر بھی آپ مالدار رہ گئے تو پھر آپ پر قربانی واجب. اور دیں گی آپ یہاں تک کہ آپ اتنا صدقہ کر دیں کہ آپ صاحب نصاب نہ رہیں تو اب آپ چھوٹے قربانی سے. اس سے پہلے نہیں چھوٹتے ہیں کہ آپ نے قربانی کے پیسے لوگوں کو دے دیے. سبحان اللہ، بھیک مانگنے کو لے لیے، منگا بنا کر پیسے اس کو دے دیے. اور شریعت نے صحت مند پیسے ان کو دے کر پیسے ان میں تقسیم کی. سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے تو شریعت کے سارے احکامات کی طرح جو میں نے حج اور قربانی پر جو کتاب سے لکھا ہے نا تو اس میں یہ اس پہ تو قربانی اور تفصیل بھی ہے اور باتیں بھی
قربانی کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. اور تو ہوتا یہ ہے کہ وہ موبائل کھول کر بیٹھتے کون نسو خیرہ کھڑا ہے وہ باتیں بول لیتا ہے آگے کسی سے پوچھتا ہے نہیں. ایک دفعہ ایک لڑکا میرے پاس آ گیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بیٹی تھی 4 بیٹیاں تھیں. شیعہ کہتے ہیں ایسی کہتے ہیں زبان میں 2 بیٹیاں بیائی گئی ہیں کسی کو دوسری کا بیائی گیا پھر کو بیان بھروائی گئی ہے. ابو لاس کے ابو لاس ہے کیا جب زینب رضی اللہ کے خامد میں جی ابو لاس وہ کہتے ہیں نہیں یہ 4 بیٹی نہیں ایک ہی بیٹی تھی جو کہ میں بیٹھ گئی. میں نے کہا برخدار کا قرآن پاک کیا ہے میں آئے ہوئے کہ 4 بیٹی 3 سے زیادہ بیٹی ہیں 3 یا 3 سے زیادہ ہے تو وہ کیسے میں نے قرآن پاک کیا ہے یا نبی الازواج کا وہ بناتے کا منساء المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو. ویسے اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ تو ساری عمر کی عورتیں پہ عمر کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کا لفظ آئے گا وہ نساء المؤمنین ان پہ اللہ کر دیا. عربی کا قانون ہے کہ 1 کو کہتے ہیں واحد 2 کو کہتے ہیں تثنیہ اور 3 اور 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں جمع. تو آپ کی بیٹیوں کے لیے قرآن پاک نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور ساتھ نساء المؤمنین کا لفظ لگا کر اس بات کر دیا کہ سارے عمر کی عورتیں جو پیغمبر کی بیٹیاں ایسا نہیں کہہ رہے بیٹیوں کو اللہ کہہ رہے اور وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہیں. تو اسے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب یہ تو اس کو بالکل اس کو بات بتاؤں مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آپ پوچھتے ہیں پتہ آپ کو ہوتا نہیں پوچھتے آپ ہے نہیں مجھے تو خیر ہے کہ آگے چڑھے وہی آپ لاجواب ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے 4 مہینے لگا کر ان کا بڑا جذبہ بن گیا دین کا. تو انہوں نے خیبر میڈیکل کالج کے لیے ایک اصلاحی پروگرام کا بندوبست کیا. علی بھائی کو لے کر آئے علی بھائی کو لے کر آیا. علی بھائی نے کہا کہ اس کو جب لے کے آئے تو خاص طور سے اس بات کی کوشش کی کہ میرے بارے میں اس کو پروگرام کا پتہ نہ چلے اور یہ نہ ہو. ایک آدمی ہمارے پاس آیا ڈاکٹر صاحب پروگرام ہو رہا ہے دن کریں ہاں کالے اچھا میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں بس وہ ختم نہیں ہونے والا تھا. اب اس آدمی کو 4 مہینے والا تبلیغیہ لایا ہے تو تبلیغ کو اصول ہے کہ جو آپ جماعت میں وقت دکھانے کے بعد 2 دن کا کام کیا کریں گے آپ پوچھا کریں گے پوچھ کر کیا کریں گے. اپنی مدد لے کر آئے اس آدمی نے وہ اٹھ پٹانگ باتیں کی اور اس نے کہا کہ میں خود جو ہے تو میں ہر بات کو فیصلہ کر کے بولتا ہوں اور میں آزاد سوچنے والا آدمی ہوں. میرے قرآن پر اپنا سوچ ہے اور میری اپنی سوچ ہے حدیث پر اور میں بولنے والا ہوں میں کرتا ہوں. میں نے کہا اس کے سامنے یہی بیٹھے تھے ایک دوسرے پرانے تبلیغی ساتھی اور بیٹھے تھے سارے سے لگاتے رہے. پھر اس کے بعد لڑکیوں نے اس میں لے کر یہاں سے تقریر کروائی اور پھر ان کو جب میں نے کھینچا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ معاف کرو مرکز بنا کے نا ہمارے بارے میں اور میں نے کہا پر خدا رہا اگر مجھے لے گئے تو میں سے کہتا ماشاء اللہ آپ اپنی سوچ رکھتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں حدیث کے بارے میں تو پھر تو آپ کی قرآن کی ایک اپنی تفسیر بھی ہوگی اس تفسیر کا نام بتا دیں ہم اور حدیث کے بارے میں آپ جو ہے تو کہتے ہیں میری اپنا رائے تو بخاری شریف کی آپ کی شرح بھی ہوگی اس کا نام ہمیں بتا دیں. اور فقہ اماموں کو آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا کوئی مسائل کو بیان کرنے کی آپ کی اپنی کوئی کتاب ہوگی اس کو بتا دیں ہمیں. میں کہا میں سے جب یہ سوال کرتا تو اسی جگہ سے پر ہو کر یہ جو ہے تو لاجواب ہو تو سارے لوگ کہتے کہ یہ بکواس کر رہا سب لوگ کیا سوال کرتے کہ آپ کو دوسرا سوال سنا دوں. پہلے یہ میں نے سنایا ہے ہمارے کبیر میڈیکل کالج میں یہ تو دینی پروگرام کرتے یا مجھ سے پوچھتے تھے یا وہاں پر آپ ہوتے تھے قاری عبدالروف صاحب سے پوچھتے تھے. قاری عبدالروف صاحب بھی ہمارے اچھے ساتھی تھے سمجھدار ساتھی تھے. تو آدمی کو اس کے لیے لے آئے تقریر سیرت کی تقریر کے لیے لے آئے تو مجھ سے پوچھا نہیں تھا اس کو ملانے کے لیے میرے پاس لے آیا.
ڈاکٹر صاحب یہ بیان کے لیے آئے، اچھی ملاقات ہو گئی، میں نے اپنی کتاب بھی ان کو دے دی، اور آدمی نومر تھا، اس سے بیان شروع کرنے کے بعد ان کا کوئی سوال جواب ہو تو اس نے ایک ڈاکٹر کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ حدیث یا 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور کس کو پتہ ہے کہ ٹھیک لکھی گئی ہیں نہیں ٹھیک لکھی گئی ہیں، اور کتنی جعلی حدیث ہے وہ بنا کر شامل کر دی گئی ہیں، تو لہذا مجموعہ حدیث جو ہے ہم کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ جو سوال کی میں کہہ رہا سوال سے مشکل کر دیا ہے، جواب دینے والا نومبر ہے، چلے اس نے جواب دیا، ہو جائے گا نہ ہوا تو کل والے اتنی بڑی بات مانتے ہیں، میں جواب دوں گا اس کو۔ اس آدمی سے میرا بڑا دل خوش ہے، نومبر ہمارے ساتھی سے، اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب اگر نے جو سوال کیا ہے کوئی 1000 کے قریب آدمی تقریباً بیٹھے، نے کہا اس میں اس سوال کے ساتھ اور کون کون ہے آپ میں سے؟ تو 5-6 آدمی کھڑے ہوئے، 5-6 لڑکے لڑکیاں کھڑی ہوئی، ڈاکٹر کھڑی ہوئی، طلباء کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا بس بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو اس نے سوال میں اس کو بتا دیا کہ اس سوچ پر صرف 6 آدمی کم ہو، باقی نہیں، باقی سارا مجمع یہ سوچ پر نہیں، یہ سوچ پر تم، اس طرح نے اس کو لاجواب کر دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی یہ 10,000 کا جعلی نوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 5,000 کا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نہیں؟ 1,000 کا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ یہ کیوں 10,000 کا جعلی نوٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ 10,000 کا اصلی نوٹ ہے نہیں ہے اس میں، کہ 5,000 1,000 کا اصلی نوٹ ہے، اس کی جعلی نوٹ ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، جب اصلی چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جعلی چیز ضرور ہوا کرتی ہے، یہ تو اصول ہے نا۔ اچھا، پھر یہ آدمی جو تھا یہ پہلے کوئی بینکاری وغیرہ بنا ہوا تو اس کو چھوڑ کر تعلق حاصل کر کے بہت بڑا دانشور بہت بڑا آدمی بنا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی پھر جو جعلی نوٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم تو بینک میں کام کیے ہوئے ہیں، ہم جو ہے تو جیسے نوٹ پکڑے ہوئے گن رہے ہوتے ہیں، جو جعلی نوٹ آیا بغیر دیکھے ہم اس کو نکال کر تجربے ہمارے ہاتھوں کے چھونے سے ہمارا تجربہ ہے، ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اصلی حدیثیں اور جعلی حدیثیں اور جھوٹی حدیثوں کے بارے میں محدثین کا تجربہ ہے، تو جو سامنے آئے تو اس کو ایک دم پہچان کر اور نظر کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو۔ تو خیر میں نے کہا بھائی یہ تو باتیں بڑے لوگوں کی ہیں اور ہمارے مشائخ علماء کی ہیں۔ میں نے کہا میں ایک عام آدمی ہوں، میں غالب کے شعر پہ زیادہ پہچانتا ہوں، علامہ اقبال مرحوم کے شعر پہ زیادہ پہچانتا ہوں، یعنی اور یہ خواجہ حسن مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو زیادہ پہچانتا ہوں۔ یعنی تو ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، میں نے کہا شعر کی نورانیت ایسی ہے علامہ اقبال اس تک نہیں پہنچ سکتے، گوگل میں نکالو کہ کس کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کہ میں نے کہا ان کو ہو سکتا ہے، تو میں کہا اتنا تجربہ تو میرا ہے۔ اور پھر حدیث کے بارے میں ہمارے علماء اکرام کے دن اور سونا دن رات اور حدیث کا مشورہ ہے ان کو۔ میں نے کہا میری طرح پڑھا آدمی حدیث کی ایک سادگی ہے، سادگی بے ساختگی اور آسان ترین ہونا، اور بہت سے خوبصورت الفاظ کا ہونا۔ میں نے کہا میں پڑھ آدمی ہوں اور میں حدیث کا الفاظ کوئی بول رہا سن رہا ہوں تو اس الفاظ کے جو خوبصورتی ہے، اس الفاظ کے جو آسانی سلاست ہے اور اس کو ہے اس سے میں پہچان لیتا ہوں، تو بہت بڑی شخصیت۔ عبدالعزیز ابار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک مہینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بعد مریض میں یاد عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے بیان کیا اور میں نے بیان کیا کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے، تو بیان کے بعد ایک عام کپڑوں پہنے ہوئے آدمی تو نے کہا خدا یہ جو آپ نے کہی تھی یہ حدیث نہیں تھی۔ میں نے کیسے حدیث نہیں تھی؟ میں نے کہا یہ حدیث نہیں تھی۔ میں حیران کرنے کا بڑا آدمی مجھ سے کہتا حدیث نہیں ہے، خیر میں نے اٹھا کر نہیں کیا، میں گھر پر آیا، میں نے سارے مجموعے ڈھونڈے وہ حدیث نہیں تھی، کسی گرو کا کورس
میں نے کہا یاد نہیں کون تھا، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا حدیث کا ماہر ہے، کہ اس نے معیز کا حدیث کا ماہر کو اس نے ٹوک کیا. کیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ان کے پاس کیا. میں نے کہا جی آپ نے کیسے معلوم کر دیا کہ حدیث نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں، جب آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک نور نکلتا ہے، میں اس نور کو پہچانتا ہوں. پھر حدیث پڑھی جاتی ہے تو نور نکلتا ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں. پھر حدیث قدسی کے نور کو میں پہچانتا ہوں، پھر حدیث نبوی کے نور کو میں پہچانتا ہوں، اس سے میں بتایا کرتا ہوں. تو آپ نے جب وہ بولا تو نہ اس کو قرآن کا نور تھا، نہ اس کا حدیث قدسی کا نور تھا، نہ اس کا حدیث نبوی کا نور تھا، اس لیے میں نے کہا تھا. پھر میں ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے مرید کریں. بڑا طرح مرید نہیں کیا انہوں نے. کہتے یہ میں سادات خاندان کا بھی تھا اور انہوں نے مرید نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں چھوڑتا تو تیرا میں امتحان دوں گا پھر مرید کروں گا. کہتے کچھ ہفتے کے بعد میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت مجھے مرید نہیں کریں گے. تو کہا مرید آپ کو کریں گے، آپ کا امتحان ہوا تھا، آپ پاس ہو گئے تھے. میں نے کہا میرا امتحان کا بنا لیا. انہوں نے کہا کتنی دفعہ غیر محرم عورت کو تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو بہت دفعہ دیکھا ہے. اللہ کا فضل ہوا کہ میں اس سے بچ گیا. انہوں نے کہا میں ہی تھا تیرے امتحان لینے کے لیے آیا تھا، وہ میں ہی تھا تیرے امتحان لینے کے لیے آیا تھا. کہ سادات جو ہے تو ان کا زور قوت زیادہ ہوتی ہے، جیسے تیرا امتحان تھا کہ اس پہ پاس ہوگا تب بیعت کریں گے. پھر بیعت کیا ہے. پھر ایسے علوم جو ہے تو عبداللہ سماسی رحمۃ اللہ علیہ سیکھے ہیں، عبدالعزیز الباغ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انہوں پر اس نے لکھی ہے تبریز کتاب لکھی ہے فارسی میں. تبریز کا ترجمہ پھر ابریز سے کیا گیا ہے. ایک جیسے خلائی بنشری رحمۃ اللہ نے کیا ہے، ایک ہے پروفیسر احمد حسن صاحب نے کیا ہے. عجیب باتیں ہیں. آتیناہ علما من لدنا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے آدمی کے پاس بھیجیں گے جسے ایک علم دیا جو ہم نے اپنے پاس سے اس کو دیا ہے. ایک علم ہوتا ہے، علم کتابی ہوتا ہے، ایک علم من لدنا ہوتا ہے. ہوتا اسی کتاب کی روشنی میں ہوتا ہے، ہوتا کتاب کی روشنی میں. تو سوائے کیونکہ کتاب سے باہر، قرآن سے باہر کوئی علم نہیں ہے. وہ ایک دفعہ ایک تھا یہاں ایک بہت غالب بریلوی تھا پروفیسر تھے، تو اس نے سخت شرک کی حد تک باتیں بولتا تھا. ہمارے حضرت صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ اس باتوں سے کہ یہ سینہ بسینہ علم ہے، یہ کتابوں میں نہیں ہوتا ہے. اس نے ایک کفریہ بات بولی. اس نے کہا کہ جب حضور معراج پر گئے تو ان کو ہوا کہ صبر کیجیے، ان ربک یصلی، ان ربک یصلی، کہ تیرا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یا کوئی جو ہے تو رحمت سلام بھیج رہا ہے. ان ربک یصلی. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جو پوچھا تو ارشاد باری یہ ہویا کہ تھوڑی نماز پہ پڑھنا یا حبیب. اس پہ بڑی بات تیری نماز پڑھ رہا. پھر آگے سے کہہ رہا یہ علوم یہ کتابوں میں نہیں ہوتے، سینہ میں سینہ ہوتے ہیں. حضرت فرمایا اس کو تو کچھ نہیں کہا کہ چلا یہ کیا کریں ان کے ساتھ بات شروع کریں. انہوں نے کہا کہ یہ کفری علوم ہوتے ہیں جو سینہ میں کریں، یہ کفری علوم ہوتے ہیں سینہ میں کریں، یہ کفری علوم ہوتے ہیں سینہ میں دوسرے سینوں میں جاتے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. اسی کا پیر اس نے مرنے سے پہلے مزار بنا دیا تھا سرکاری قبرستان. اس کا پیر تھا وہ. پنجپیری گئے، وہاں پر پھر رہے منڈلا رہے. ایک جنازہ ہے نا تو جنازہ پنجپیری بھی آئے پھر رہے. ایسے دانت پیس رہے ہیں، اس کو گرا نہیں سکتے. تو آ کر میں بھی چلا گیا، میرے ساتھ میڈیکل کالج کے طلباء تھے. تو میں نے ایک طالب علم تھا میرا، بعد میں پروفیسر ہیڈ ہوا ہے پریونٹو میڈیسن کا، عمر حیات. میں نے کہا عمر حیات تھا. اس نے کہا جی. میں نے کہا وہ گنٹر لگا ہوا ہے. میں نے کہا بڑا ڈاگا جو ہے نا اس کو کھینچو. اس نے کھینچا، نکال لیا. میں نے کہا اس سے باقی مارو سارے.
سارا استعمال ہے، سارا رنگ پہ بیٹھا نیچے. اور پنجپیری بڑے رام ہے کہ پنجپیری ہم تھے اور وزارت پہ گرایا میں نے کہا وزارت پہ گزارا کہ میں نے گزارا. تو لوگ بھی تھے بڑے باسر. میری شکایت کی یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹر افسر جا کے شکایت کی. ایسے ایڈمنسٹریٹر افسر نے ایک دفعہ حضرت مولانا ہمارے حضرت صاحب کی کوئی گستاخی کی تھی، 3 مہینے جیل گزار کے آیا تھا، تو بڑا ڈرتا تھا. تو اس نے کہا کہ کس نے کرایا؟ فضا نے کرایا. اچھا ہم دیکھیں گے. کچھ دنوں کے بعد وہ گیا اس طرف گیا، اس کے دفتر کے پاس سے گزرا تو اس کا بڑا بے تکلف ملنے والا حضرت کی وجہ سے بہت خیال کرتا تھا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب خبر ہو رہا بات سنو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہ شکایت بنا لے ہو کہ گزار گرانی شکایت میری آئی تھی لیکن بس میں نے ٹھیک کر دیا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا قوت المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وسلم منه، واغفر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وسلم منه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل سهلا ما شئت. يا الله ہمارے پوری ملک سے گناہوں کو معاف کرنا، پریشانی دور کرنا، مشکلات کو آسان کرنا. قیامت کے افراد سے میں کریں گے میں یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ خان فرما، اسلام کی ہدایت عام فرما، اپنے تعلق کو عام فرما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبت عام فرما، آپ کی سنتوں کی محبت عام فرما. لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، تفسیر تاریخ کی راستے سے کر رہے ہوں، تفریح کی راستے سے کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، بیت التقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدان میں لڑ رہے ہوں. یا اللہ سب کا خاص نصیب فرما، سب کے اسرار کے ذریعے بس فرما، سب کی کوششوں میں برابر فرما. ہمارے مجاہد آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات ابو المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز بڑھ کر ڈال دیں. یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہندوستان کے مقابلے پاکستان کی افواج کی مدد فرما. یا اللہ تبارک و تعالی کے درشان کو قبول عام نصیب فرما، وسائل غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ کام کرنے والے افراد کو